جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کے اندر ایک نئی پوسٹ کریٹ کی گئی ہے اور اس پوسٹ کا نام ہے ڈیپٹی وزیر اعظم صاحب۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم موجود ہے، لیکن وزیر اعظم ایک لیٹر جاری کرتا ہے اور اس لیٹر میں ایک ڈیپٹی وزیر اعظم صاحب کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ڈیزگنیٹ۔ وہ لیٹر میں نے دیکھا ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون، ان کی جو پارٹی جو ہے، ان کے ایک رہنما ہیں جو وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو اسحاق ڈار کبھی بھی ڈیپٹی پرائم منسٹر نہ ہوتے۔ ایک پاکستان کی اور یہ ساؤتھ ایشیا کی، آپ کو پتہ پالیٹکس میں ایک چیز بڑی اب ڈسکس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ لوگ سارا ٹائم چیزیں فیملی میں کیوں دیتے ہیں؟ بھارت کے اندر بھی نریندر مودی کانگریس پارٹی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادے، ایک شہزادہ اور شہزادی جو ہیں وہ سارے ٹائم لگے رہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی حال ہے، یہاں شہزادے اور شہزادیاں جو ہیں وہ ملک چلاتے ہیں، کیونکہ جمہوریت تو جس طرح کی چلتی ہے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہی ہے۔ بہرحال اب یہ پاکستان کے ایک نئے ڈیپٹی وزیر اعظم جو ہے وہ کریٹ ہوئے ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا، آپ یہ سمجھیں تیار کیا گیا ہے ان کو۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ اب وہ کیا کر سکیں گے، ان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ کوشچن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں امریکہ سے، سعودی عرب سے، کہ ہمیں جو ہے وہ مدد کریں، ہماری ہیلپ کریں۔ اب یہ کتنی کو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا دوست تو ضرور ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، جو سیدھی بات ہے، جو سیدھی بات ہے۔ پہلی بات ہے وہ سمجھتے ہیں اعتبار اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے جو چائنیز منی ہے اس کو بھی ویسٹ کیا ہے۔ یہ دیز تھنگز دے مے ناٹ بی آسکنگ، بٹ دیز آر دا تھنگز ویئر، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ان کے سوال ہیں، پھر اب پاکستان ان کو جواب دیتا ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ جی ہم نے ایس آئی ایف سی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، وچ از اے ون اسٹاپ شاپ ہے فار انویسٹرس، جس میں ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم کنڈیوسو انویسٹمنٹ کلائمیٹ دیتے ہیں، فاسٹ ٹریک پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس سینس میں، کیونکہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے، تین چیزیں وہ دیکھتا ہے، میری نظر میں سعودی عرب کے حوالے سے اگر بات کی جائے۔ پہلی بات ہے وہ دیکھتا ہے میری پروفٹ ریپیٹریشن کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے جو پروفٹ ہم کر لیتے ہیں وہ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن بینکوں سے لے کے جا نہیں سکتے ہم، یہ باقی ملکوں کو آپ کو پتہ ہے یہ نہیں لے کے جانے دیتے۔ پاکستان از اے یونیک کیس ان دس سینس۔ We do not let companies to take back their profit because we don't have dollars. ٹھیک ہے جی، اور ہم نے، میری تو اطلاع کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب کی بہت ساری کمپنیز کے پیسے دینے ہیں، لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم چائنیز کے ہم نے پیسے دینے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز تھوڑا ہولڈ کریں۔ سو کیسے جو پاکستان کے وزیر اعظم وہاں گئے ہوئے ہیں، ایک تو ظاہری بات ہے یہ پروفٹ ریپیٹریشن پہ بھی فوکس کریں گے، دوسرا مانیٹری اسٹیبلٹی کے حوالے سے ان کو کہیں گے کہ سر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، مانیٹری اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہماری مدد کریں۔ ٹھیک ہے جی، اور تیسری بات جو ہے وہ ہے آپ کی آربیٹریشن رائٹس۔ ٹھیک ہے جی، اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جب کوئی ہوتا ہی ہے کہ ایک دفعہ تو حکومت کہتی ہے کمپنیز کو آ جاؤ، ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لیکن جب وہ آ جائیں گے تو ان کے لیے پھر مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ایک بڑے پیمانے پہ ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ ہاں جی اب ادھر سے کدھر جائیں گے، کیا کریں گے، کیا ہوگا، کیا چلے گا، مطلب اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب یہ تین بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔
اب ہمارے جیسے وزیر اعظم ہیں انہیں پرائم منسٹر آف ایکشن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا ایکٹیو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تھوڑے سے ان کی ایک ایک ہے ان کے اندر کہ بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں، باقی پچھلے پرائم منسٹر بھی تھے لیکن وہ اس طرح تھوڑے ایکٹیو نہیں تھے، یہ جو وزیر اعظم ہے یہ تھوڑے ایکٹیو ہے۔ اب یہ وزیر اعظم ایکٹیو تو ہیں لیکن لگتا ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، جب وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو اس لیے انہوں نے ایک نیا وزیر اعظم جو ہے اپوائنٹ کروایا ہے اپنے ہی بھائی سے، ٹھیک ہے؟ وہ جو نئے وزیر اعظم ہے جو ہیں ان کا جو جو ڈیزگنیشن ہے وہ اس کا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک ایسے لگتا ہے کہ بیوروکریسی کو اور کیبنٹ کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو اسحاق ڈار جو پاکستان کے فورن منسٹر ہیں اس وقت، جو کہ فائنینس منسٹر بننا چاہتے تھے، لیکن آئی ایم ایف اور تمام بائی لیٹرل ڈونر نے کہا کہ اسحاق ڈار اکانومی کو بڑا کنٹرول کرتے ہیں، مطلب ایکسچینج ریٹ کو چینج نہیں ہونے دیتے، مطلب ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں اس کی پرائس اور ہے اور دوسری جگہوں پہ اور ہے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر بڑا اوپن مارکیٹ میں اور ہے، تو اس وجہ سے ان سے بڑا کوشچن مارک رہتا تھا۔ اب دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ 5-6 دنیا میں 5-6 نہیں 10-12 ملک ہیں دنیا میں جہاں ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے وہ ہے، اس میں آسٹریا بھی ہے، انڈیا بھی آئی تھنک مجھے پتہ چلا ہے، کینیڈا بھی ہے، ملیشیا ہے، نیپال ہے، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، جنوبی کوریا، اسپین ہے، برطانیہ میں بھی ہے یہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کی اصطلاح، لیکن ٹیکنیکلی ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی، کانسٹیٹیوشن اس کو پاور نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمیں تو یہی پتہ چلا ہے۔ ایک کو اب ایک دفعہ ہم سنتے ہیں سینئر منسٹر، اب یہ جو سینئر منسٹر صاحب ہیں یہ کیا کر سکیں گے؟ کیا یہ وزیر اعظم کے بہاف پہ دنیا میں ٹریول کریں گے؟ ان کی کیا جسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیزیں موجود ہیں، یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن لارجلی اس میں وہ نہیں جسے وہ سب نے عوام جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ آپس میں عہدے بانٹ رہے ہیں، یہ آپس میں عہدے بانٹتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک دو اور شخص بھی ہیں، چودھری پرویز لائی ہیں اور لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے اندر یہ فائنینس ڈیپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ساری بیوروکریسی کچھ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی؟ پاکستان جو ہے وہ بار بار سعودی عرب کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دیکھیں ایک مہینے سے اندر یہ وزیر اعظم کا دوسرا دورہ ہے، ٹھیک ہے جی، گو کہ ابھی ہم لوگ وہاں پہ ملے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم آئی ایم ایف کی لیڈرشپ سے بھی ملے ہیں اور ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہماری مدد کریں۔ گو کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈلیور کر رہا ہے، اس کی اکانومی تھوڑی بہتر ہو رہی ہے، ابھی تقریباً $1.1 بلین جو ہے وہ آئی ایم ایف سے آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اسے لارجلی ایک پولیٹیکل پروگرام کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹیکنیکل اینڈ کوئی اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل پروگرام ہے، ہماری دنیا کی طاقتوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں یہ ڈٹرمن کرتا ہے اس پروگرام کو، سو اور ہمیں کیونکہ چاہیے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے، سو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ضرور موجود ہیں۔ اب پاکستان جاتا ہے، اب گئے ہیں ہم نے جاتے ہی فلڈز کی بات کی ہے جی، سیلاب کے بعد ہماری مدد کریں، سیلاب آ گیا تھا ہماری مدد کریں، ہم نے فلڈز جو آتے ہیں ان کو بھی پولیٹیسائز کر دیا کیونکہ دنیا کلائمیٹ چینج کی بات کر رہی تھی، ہم نے کہا جناب یہی تو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے ہیں وہاں پہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ورلڈ اکنامک فورم کا وہ خطاب تھا، میں نہیں دیکھ رہا انڈیا کا کون وہاں پہ گیا ہوا ہے، لیکن پاکستانی تو وزیر اعظم وہاں گئے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم صحت کی بات کر رہے ہیں، فلڈز کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان اب دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں فلڈز آ گئے لیکن ہمیں امداد بھی اس طرح نہیں آئی اور قرضے بھی مہنگے قرضے ملے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس میں ہمارا ایگریکلچر بھی بڑا متاثر ہوا، لیکن کوئی یہ نہیں وہ بتاتے دنیا کو کہ ہم لوگ عیاشیاں کتنی کرتے ہیں، ہماری ایلیٹ کا جو طرز رہنا ہے، ایک ایک منسٹر کے پیچھے کتنی کتنی پولیس کی گاڑیاں، پیٹرول جو ہے وہ پولیس کا لگتا ہے، جو عوام کا پیٹرول لگتا ہے،
ٹھیک ہے جی، یہ ایلیٹ یا للے تللے جو ہیں اس کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. یہ ضرور کہیں گے کہ جی ہمارے لوگوں کو دیکھیں جی یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا. آپ لوگوں کو کتنی کو دیر بیوقوف بنائیں گے بھائی؟ ان کو سب پتا ہوتا ہے لیکن وہ ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو ابھی ہم پاکستان نے کہا ہے جی کہ ہمیں ہیلتھ میں بھی پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے نا ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشن کے حوالے سے، ہم لونز کے حوالے سے. یہ دیکھیں نا، یہ چیز انڈیا کے وزیر اعظم کو تو نہیں کرنی پڑتی. انڈیا کا تو وزیر اعظم جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی IMF میں ہم اتنا کنٹریبیوٹ کریں گے، وہ کہتا ہے جی ہم اتنی ویکسین دیں گے. تو پھر جب آپ ایک مانگنے والا وزیر اعظم ہو اور ایک دینے والا وزیر اعظم ہو تو دنیا نے پھر ڈفرنس تو کرنا ہے. پھر کیوں نہ نریندر مودی گرجے، کیوں نہ راج ناتھ سنگھ گرجے، کیوں نہ امت شاہ کہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیونکہ اینڈ دین ان کو کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں ہے. اگر اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا میں ہم پاکستان بات کرتا ہے جی کہ جی فار ایگزامپل انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا لی ہے، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ان ڈینجر. پاکستان پہ جو ہے وہ کشمیر لے لیں گے، اسٹیبلٹی ان ڈینجر. گلگت لے لیں گے، خطرہ ہے خطے میں، کوئی دنیا میں بندہ بات ہی نہیں کرتا بیکاز ان کو پتہ ہے یہ وہ کر رہے ہیں. اگر یہ بات پاکستان کرے گا کہ ہم مقبوضہ کشمیر طاقت سے لے رہے ہیں اور ہمیں لیں گے تو شور مچ جانا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈفرنس. کبھی کسی پاکستانی منسٹر نے یہ الفاظ نہیں بولے کہ ہم طاقت کے بل بوتے پہ لے لیں گے، ہم حملہ کر دیں گے، چھین لیں گے، لے لیں گے. جہاں پہ وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھائی دینے والے ہیں دنیا کو، ہم جو ہے وہ لینے والے ہیں. وہ کئی لوگ پاکستان میں مذاق بھی اڑاتے ہیں نا، یہ تو ہمارے سعودی انڈیا سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں ہم نے ان سے بھی پیسے مانگ لینے تھے. سو ہم کبھی ڈینگی کے نام سے جا کے پیسے مانگ لیتے ہیں، کبھی ہسپتالوں کے نام سے پیسے مانگ لیتے ہیں، کبھی ہم زکوٰۃ مانگ لیتے ہیں. سو یہ پالیسی ترک کرنی پڑے گی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے، دیکھیں نا، اب فار ایگزامپل آپ پولیو دیکھ لیں، پوری دنیا میں پولیو ختم ہے لیکن یہاں پہ پولیو موجود ہے. اور وہ پولیو صرف اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں موجود ہے. کیوں؟ آپ کو حیرانگی ہوگی جان کے کہ پاکستان میں پولیو کیوں ہے. کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں انتہائی کچھ سیکشنز آف دا سوسائٹی دے آر ویری پیسمسٹک اباؤٹ سائنس. وہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ اف یو گیٹ پولیو ڈراپس یو ول گیٹ امپورٹنٹ. سو دس از سم اسکول آف تھاٹ. یہ جو ایک مذہبی گروپ ہے انہوں نے یہ شور ڈالا پہلے. آپ کی یہ حالت ہو جائے گی. سو پاکستان کے اندر لوگ بچے جو ہیں پولیو کے قطرے نہیں پیتے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ پاکستانی جب دنیا میں جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے، پاکستانی بچے جب دنیا میں جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے آپ پہلے پولیو قطرے پہ ہیں. میری ایک کولیگ تھی ہمارے ساتھ پڑھاتی تھیں، تو وہ امریکہ گئیں فار سم فیلوشپ اور واٹ، تو ان کے بچے بھی ساتھ گئے. تو ان کے بچے بڑے تھے ان گریڈ 4 اور 5. تو انہوں نے جب دیکھا یہ پاکستان سے آئے ہیں تو انہوں نے ان کو پہلے قطرے پلائے پولیو کے. کیونکہ پاکستان اور ایجپٹ ہی میرا خیال ہے دنیا کے شاید رہ گئے ہیں، کچھ ایک دو ملک اور رہ گئے ہوں گے جہاں پہ پولیو موجود ہے. یا ایجپٹ تو نہیں، کوئی اور ملک ہے. ایجپٹ میں بھی ایک پاکستانی نے جا کے وہاں کسی بچے کو پولیو کر دیا تھا. سو یہ اب ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو ریلیجس پرابلم ہے یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مغرب کی طرف سے ہے. جیسے لوگ کورونا کی ویکسین نہیں لیتے تھے، پولیو کی ویکسین بھی نہیں لوگ لیتے تھے. ٹھیک ہوگا جناب. تو وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دے آر دیر، ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اینڈ دین پھر یہ ہے کہ کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پولیو رہنے تو تھوڑا بہت کوئی 200-400 ملین پاکستان میں آئے گا نا، $100-200 ملین، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، روزگار لگا ہوا ہے ہمارا. مطلب دس از واٹ از دا مائنڈ سیٹ. یہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے. دنیا میں مطلب آپ کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے. ہم دنیا میں گلوبل ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ ڈسکس کرنا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان ہم جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل، لیکن ہمارا جو پاسپورٹ کے جو آفس ہے پاکستان کا وہ پاسپورٹ ہی نہیں بناتا. لوگوں کو پتہ نہیں کتنے کتنے 4-4 6-6 مہینے جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بیکاز یہ گورنمنٹ کی فیلڈ پالیسیز ہیں. لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. سو اتنی بڑی تعداد کے اندر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاسپورٹ نہیں مل رہے. پتہ نہیں کہ 6 لاکھ یا 8 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے پاسپورٹ پینڈنگ پڑے ہیں. میں کبھی کل پڑھ رہا تھا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ پوزیشن آتی ہے کہ ہمارے پاس تو وہ پیپر ہی نہیں ہے جو ہم امپورٹ کر سکے جو پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے پاس وہ پیپر ہی نہیں ہے.
अब पेपर जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, हम वो पेपर ही नहीं बना सकते। हम वो पेपर ही नहीं बना सकते जिससे आप लोग हम अपना पासपोर्ट बनता है। और फिर हम जो है वो लाखों दरखास्तें डेली बेसिस पे आ रही हैं, ठीक है जी। हमारी जो टोटल 25 करोड़ का मुल्क है, और जो पासपोर्ट कहा जाता है कि जो प्रिंट करने की जो सलाहियत है वो 20,000 पासपोर्ट हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास जो मशीनरी है वो 2004 की है और आज 2024 है, ठीक है। सो हमारे पास वो फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, मतलब बेसिक। देखें, आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है ना, आपने दुनिया में हर मुल्क अपने लोगों को देता है। सो इस तरह भी हमारे लिए ये मसले वसाइल बने हुए हैं। इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सो वजीर आजम साहब वहाँ IMF को कह रहे हैं कि सानो दो पैसे, हमें दो, हम आपकी जो है वो हमारी हेल्थ ख़राब है, हमें हमें दो पैसा उसमें सेहत में, हमें पैसा दो कि आप लोग जब फ्लड्स आए थे तो हमारी इकॉनमी ख़राब हुई थी, हमें महंगे लोन्स मिले थे। सो हम तो वहाँ पे जब जाते हैं पैसे मांगने जाते हैं, और अल्लाह करे पैसे मिल जाएं, एंड देन फिर मिल जाएं तो फिर उनका इस्तेमाल सही करें भाई। आप इस्तेमाल सही नहीं करते। ये दुनिया से कंप्लेन तो हम करते रहते हैं सारा टाइम जिधर जाते हैं। IMF के लीडर, मैं आप मुझे बताएं ना, क्या नरेंद्र मोदी और शेख हसीना वाजद जहाँ जाते हैं IMF के सरबराह से ज़रूर मिलते हैं? नहीं मिलते वो। क्यों मिलें? क्या शेख हसीना वाजद जहाँ जाती है, क्या वो बिल गेट से ज़रूर मिलती है? हमारी वही पुरानी लिस्ट है एक, उधर बिल गेट भी आए, हाँ हाँ उससे मुलाकात करा दो क्योंकि बिल गेट मशहूर है, ठीक है। और क्या नाम है उसका, अब बिल गेट्स इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और पाकिस्तान में वो पोलियो के कतरे दे रहा है, और इंडिया में वो आईटी दे रहा है। इंडिया में वो आईटी दे रहा है, और पाकिस्तान में क्या दे रहा है? कतरे। क्योंकि हम उनसे मांगते कतरे हैं, हम उन्हें ये कहते ही नहीं है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को भी पाकिस्तान में लेके आओ। हम ये क्यों नहीं कहते उन्हें ये चीज़ें? ये अगर हम उन्हें कहें कि भाई हमारे लोग मुल्क में रोज़गार दो हमें, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करो। देखें, ये जेलसी होती है, ये जेलसी क्रिएट करनी पड़ती है अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। और ये जो हम इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये आप अपने लिए थोड़े कर रहे होते हैं, ये तो आप अपने वतन के लिए कर रहे होते हैं। सो वतन के लिए कोई इज्जत बेइज्जती कोई नहीं होती, एज एज लॉन्ग एज मुल्क का फ़ायदा हो रहा हो। जब तक मुल्क का फ़ायदा हो रहा हो तो इट्स एन एक्सीलेंट थिंग, आप मांगें, अपने हर वो काम करें जिससे आपके मुल्क की आवाम को फ़ायदा होता है। इसमें वो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अभी वो बिल गेट्स आए हुए थे, वहाँ पे उसने चाय वाले को, या पाकिस्तान में जब ये लोग आते हैं तो ये लोग अवाम को मिलते ही नहीं है। वो सुनने में आया वो जो चाय वाला है वो उधर जाके दुबई में पता नहीं उसने अपना कोई बिज़नेस शुरू कर लिया। आई डिडन्ट फॉलो इट। लेकिन वो दुबई चला गया, उसको किसी ने कहा भाई तू तो स्टार बन गया, अब आजा मेरे पास, मैं तुम्हारे ऊपर कोई $50,000 $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। वो वहाँ निकल गया। हमारे यहाँ वो आम आदमी को कभी नहीं मिलेगा बिल गेट्स। क्यों? हम उन्हें कहते हैं भाई तो सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इधर ना बाहर ना जाया जाए। हमने उनको यही बताया सिक्योरिटी, जब हम खुद ही उन लोगों को सिक्योरिटी में फंसा देते हैं, ठीक है। सो हम कैसे, एक 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 फॉरेन डिग्निटी है, हम उसको अपनी गली मोहल्ले में नहीं लेके जा सकते, हम उसको बाजार में नहीं लेके जा सकते। यही जो, देखें, यही वो लोग हैं कि जो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हमारे लिए यही है कि यार अब बड़ी मुश्किल से हालात मैनेज्ड हैं, कोई ये ना हो कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, नमा को कटा खुल जाए हमारे लिए। सो ये है डिफरेंस कि नरेंद्र मोदी जब मिलता है, अभी हाल ही में बिल गेट्स गए हुए थे, तो वो उनकी डिस्कशन चेक करें, ठीक है, और हमारे वज़ीर आज़म की डिस्कशन चेक करें। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये ये शायद हमने कभी सोचा नहीं या हमने कभी महसूस नहीं किया। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है हमें।